السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم تختی نمبر 8 حروف لین کے قوانین اور اصول پڑھ چکے تھے۔ آج ہم اس تختی کے اندر موجود لفظوں کو پڑھیں گے کہ اصول اور قوانین کے مطابق تختی میں موجود لفظوں کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، پیچھے کی تختیاں جو ہم پڑھ چکے ہیں آپ انہیں بھولیے گا مت، انہیں پڑھتے رہیے گا، سمجھتے رہیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو تو پوچھتے رہیے گا۔ آگے آنے والے تختیاں تھوڑی سی مشکل ہیں، اگر آپ نے پچھلے تختیوں کو بھلا دیا اور اگلے تختیوں کو پڑھتے تھے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ قاعدہ جو ہے وہ ہمارا مین حصہ ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا۔ اگر آپ کی مین بنیاد کمزور ہو گئی تو قرآن پاک نہیں پڑھ پائیں گے آپ۔ اس بات کو مت بھولیے گا، میں بار بار یہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں، بار بار یہ بات بتاتا ہوں۔ اس بات کو بار بار کہنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو لہٰذا آپ قاعدے کو بھولائیے گا نہیں، قاعدے کو یاد رکھیے گا، اس کے قوانین کو بھولائیے گا نہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، تو تی، تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، تو تی۔ دال واو زبر دو، دال یا زبر دی، دو دی۔ زال واو زبر زو، زال یا زبر زی، زو زی۔ را واو زبر رو، را یا زبر ری، رو ری۔ زا واو زبر زو، زا یا زبر زی، زو زی۔ سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، سو سی۔ شین واو زبر شو، شین یا زبر شی، شو شی۔ قاد واو زبر خو، قاد یا زبر خی، خو خی۔ ضاد واو زبر غو، ضاد یا زبر غی، غو غی۔ طا واو زبر طو، طا یا زبر طی، طو طی۔ ظا واو زبر ضو، ضا یا زبر ضی، ضو ضی۔ لام واو زبر لو، لام یا زبر لی، لو لی۔ نون واو زبر نو، نون یا زبر نی، نو نی۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای۔ با واو زبر بو، با یا زبر بی، بو بی۔ جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جی، جو جی۔ حا واو زبر حو، حا یا زبر حی، حو حی۔ خا واو زبر خو، خا یا زبر خی، خو خی۔ عین واو زبر عو، عین یا زبر عی، عو عی۔ غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، غو غی۔ فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، فو فی۔ قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی، قو قی۔ کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کی، کو کی۔ میم واو زبر مو، میم یا زبر می، مو می۔ واو واو زبر وو، واو یا زبر وی، وو وی۔ ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہی، ہو ہی۔ یا واو زبر یو، یا زبر یئی، یو یئی۔ یہ تھا آج کا سبق۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کا پڑھنے کا طریقہ۔ لین کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، مت کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو اسی طرح سے اصولوں کے مطابق، قوانین کے مطابق میں نے آپ کو پوری تختی پڑھ کے سنا دی ہے۔ اگر تختی کو سمجھنے میں، پڑھنے میں کوئی سوال ہو آپ کو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے حرکات اور ہم نے جو چیزیں پیچھے پڑھی تھی اس کی مشق تختی نمبر 6 میں آئی تھی، تنوین اور حرکات کی مشق۔ اسی طرح سے ہمارے اگلے سبق کے اندر کھڑی حرکات، حروف مدہ اور حروف لین کی مشق آئے گی۔ اب یہ چیز آپ کے اوپر ہے، اور اس مشق کے اندر تختی نمبر 9 کی جو مشق ہے، اس مشق کے اندر نہ صرف حروف مدہ، حروف لین آئیں گے اور کھڑی حرکات آئے گی، بلکہ اس میں حرکات اور تنوین بھی آئیں گے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ نے تنوین کو صحیح طرح سے یاد کیا ہوا ہے، بھلایا نہیں ہے، اور حرکات کو یاد کیا ہوا ہے، بھلایا نہیں ہے، اور آگے کی جو ہم نے گزشتہ 3 تختیاں پڑھی ہیں، حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی حرکات، ان کو بھی یاد رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کو بالکل بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ آسانی سے اس مشق کو پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ پرانا سبق ہے آپ کا۔ اب جو تختی نمبر 9 آ رہی ہے، یہ کوئی نیا سبق نہیں ہے، یہ پرانے سبقوں کی مشق ہے۔
تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نئے سبق میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.